قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ
فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ پھاڑ ڈالا ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو، پھر نجات دی ہم نے تم کو، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد، اور تم ظالم تھے۔ پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزات تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگو، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر تمہارے بچھڑے کو معبود بنا لینے کی وجہ سے، لہٰذا تم توبہ کرو اپنے خالق سے، پھر قتل کر ڈالو اپنی جانوں کو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے پاس، پس وہ متوجہ ہوگا تم پر، بے شک وہی تو ہے توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ تم نے کہا اے موسیٰ، ہرگز ہم تیرا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ تو ہمیں اللہ کو کھلم کھلا نہ دکھا دے۔ تو پکڑ لیا تم کو بجلی کی کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا، اور نازل کیا ہم نے تم پر من اور سلوہ، یعنی ترنجبین اور بٹیر، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جس کا رزق دیا ہے ہم نے تم کو۔ اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے کہا داخل ہو جاؤ تم اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو بافراغت، اور داخل ہونا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے حتۃ حتۃ، مغفرت ہے مغفرت ہے، تو ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو، اور مزید براہم دیں گے نیک کام کرنے والوں کو۔ پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو اس کے علاوہ کہا جو ان سے کہا گیا تھا، تو ہم نے نازل کیا ظالموں پر عذاب آسمان سے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ پانی طلب کیا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے،
تو ہم نے کہا مار اپنی لاٹھی پتھر پر، پس بہہ پڑے اس پتھر سے 12 چشمے۔ تحقیق کے جان لیا ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، اور سرزمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ یہ سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 1۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 60 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے۔ ہم نے بیان کیا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 123 تک بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ ہم نے بتایا تھا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان کی نسل بہت زیادہ بڑھ گئی، وہ 12 قبیلے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی تعداد 6,70,000 تک پہنچی تھی۔ یہ 12 بھائیوں کی اولاد تھی۔ ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ امت محمدیہ سے پہلے یہ بنی اسرائیل اللہ کی محبوب قوم تھی۔ اللہ نے ان پر بڑے انعامات کیے تھے کہ ان میں ایک خاندان میں تقریباً 40,000 پیغمبر پیدا ہوئے، اور 3 کتابیں ان پر نازل ہوئی، تورات موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور یہ تینوں پیغمبر بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اسی طرح اللہ نے ان کو بادشاہی بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور بہت بڑے بادشاہ بھی تھے۔ یہ اسرائیلی ان کو کنگ ڈیوڈ کہتے ہیں، کنگ ڈیوڈ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور اتنے بڑے بادشاہ تھے، پوری دنیا پر حکومت تھی، تمام انسانوں پر، جانوروں پر، پرندوں پر، حشرات الارض کیڑے مکوڑوں پر، خشکی پر، سمندر پر۔ اللہ نے اتنی بڑی حکومت عطا کی تھی۔ انہوں نے دعا کی تھی پروردگار اب ایسی حکومت لا ينبغی لأحد من العالمین، کسی اور کو مت دینا۔ چنانچہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز میں اچانک جو ہے ایک قدم آگے بڑھے اور ہاتھ بڑھایا، پھر پیچھے ہٹ گئے، نماز پوری کی۔ صحابہ نے پوچھا حضور ہم آپ سے نماز میں یہ عجیب بات دیکھے پہلی مرتبہ، کیا وجہ تھی؟ حضور نے فرمایا ایک جن جو ہے نا میری نماز میں رکاوٹ پیدا کر رہا تھا، میں نے سوچا اس کو پکڑ لوں اور مسجد کے ستون سے باندھ دوں کہ مدینے کے بچے اس سے کھیلتے رہیں۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی، جن کی حکومت انسانوں پہ بھی تھی، جناتوں پہ بھی تھی۔
اور شیاطین پر بھی ان کی حکومت تھی سوائے مین باس کے، یعنی جو ابلیس ہے نا، انہیں اسپیشل اللہ تعالیٰ سے فیسلٹیز لیا تھا انہیں، تو اس کو چھوڑ کے باقی تمام شیاطین پر حضرت سلیمان کی حکومت تھی۔ حضور نے فرمایا مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی، اس لیے میں نے اس جن کو چھوڑ دیا۔ تو بنی اسرائیل پر اللہ کے اتنے احسانات تھے جس کا تقاضا تھا کہ وہ شکر ادا کرتے، اللہ کی اطاعت کرتے، لیکن انسان کی فطرت ہے، اللہ جب اس کو نوازتا ہے نا تو اکثر انسان مستی میں آ جاتے ہیں۔ ہاں جی، کسی کو طاقت کی مستی، کسی کو مال کی، کسی کو سیاست کی، کسی کو حکومت کی۔ اللہ کو یہ مستی پسند نہیں، عاجزی انکساری اللہ کو بہت پسند۔ بہرحال بنی اسرائیل نے جب مسلسل نافرمانیاں کی تو اللہ نے ان پر عذابات نازل کیے۔ تو آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 123 تک انہی کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ تم بولیں گے ہمارے کو کیوں سنا رہے؟ اس وجہ سے کہ اگلی پڑی پچھلی ہوشیار، کہ ان سے عبرت حاصل کرو۔ اے امت محمدیہ، تم اللہ کی محبوب امت ہو، اللہ کے محبوب کی امت محبوب، تمہیں بھی اللہ نے چن کر بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے کہ تمہارے نبی تمام نبیوں میں افضل، تمہارا قبلہ کعبۃ اللہ تمام قبلوں میں افضل، یہودیوں کا قبلہ ہے بیت المقدس، عیسائیوں کا قبلہ ہے بیت الحم جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور ہمیں اللہ نے قبلہ عطا فرمایا کعبۃ اللہ، تو سب سے افضل قبلہ تمہیں عطا کیا، اور سب سے افضل کتاب قرآن کریم اللہ نے تم کو عطا فرمائی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو ان نعمتوں کی تم ناقدری کرو اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ۔ اس لیے یہ پچھلے امتوں کے عبرتناک واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کیے، ورنہ قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ تو ہدایت کے لیے جو چیزیں ضروری تھی قرآن نے ان کو بیان کیا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، انہوں نے ملک مصر پر حکومت کی، پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ مصر بھی تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد فرعون مصر کا بادشاہ بنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر پہنچے تھے، تو فرعون اور اس کے خاندان والوں نے جو قبطی کہلاتے تھے، یہ بنی اسرائیل کو پردیسی سمجھ کر ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ کوئی نجات دہندہ ہم میں پیدا فرما، اس ظالم سے ہمیں نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سن لی اور بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دی۔ فرعون نے کہا میں خود رب ہوں اور سب سے بڑا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے، نہیں مانا، بلکہ الٹا بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اتنا ظلم کیا کہ بنی اسرائیل کے تقریباً 70,000
معصوم لڑکے اس نے قتل کروا دیے۔ اتنا بڑا ظلم تو دنیا میں کسی ظالم نے نہیں کیا ہوگا۔ معصوم بچوں کو قتل کروایا، 70,000 بچے۔ اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے مردوں سے بہت سخت محنت لیتا تھا، مزدوری کم دیتا تھا۔ اسی طرح سے ان کی عورتیں فرعونیوں کے گھروں میں کام کاج کرتی تھی، برتن دھونا، کپڑے دھونا، جھاڑو پوچھا کرنا، بہرحال بہت ذلیل کام ان سے لیے جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا فرعون سے کہ میری قوم کو آزاد کر دے، میں اپنی قوم کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں۔ فرعون نے اس کے بعد اور ظلم بڑھا دیے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی جتنی مسجدیں تھیں وہ ساری مسجدیں اس نے گرا دی، جیسے ہمارے زمانے کے ظالمہ کر رہے ہیں، یہ ہماری تھی وہ ہماری، ابے دوسرے بناؤ نہ رے، اس سے بڑے بناؤ، دوسرے بناؤ، نہیں ہمارے ہی نہیں، یہاں پیدا ہو ہونے پیدا ہو۔ ہاں جی، بہرحال اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ ہاں جی، ظلم ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ کا قانون، حکومتیں کفر کے ساتھ چل سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ یہی بات سمجھ میں؟ اللہ کو اپنے بندوں سے بہرحال پیار ہے۔ بہرحال اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اب مسلمان ایڈوانس میں پریشان، کیسا ہونا؟ تمہارے کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بھی آؤ کوئی بھی جاؤ، ہمارا کیا فرق پڑ رہا جی؟ ہیں جی، کیونکہ تم یہاں 800 سال حکومت کر چکے ہو۔ ہیں جی، اب ہمارے کو ضرورت بھی نہیں ہے، 800 سال کرے نا جی، فل کر دی۔ اب تو بس اتنا ہے مسلمانوں کو کہ امن ملے اور جینے کا حق ملے، بس انصاف، امن، بس یہی خواہش ہے۔ جو بھی دے ہمارے کو منظور۔ اس لیے مسلمانوں ایڈوانس میں ٹینشن نہ کو لو، ہو رہا ہے تو کیا کرتے کہ کچھ بھی نہیں کرتے، اللہ نہیں ہے تمہارا، کیا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ بہرحال اللہ نے ایک ظالم کا ذکر یہاں بھی فرمایا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اللہ نے فرمایا، او بنی اسرائیل، یاد رکھو اس وقت کو جب کہ فرعونی تم پہ ظلم کر رہے تھے، یذبحون ابناءکم ونساء یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وہ اتنا ظلم بڑھ گیا۔ بہرحال اللہ نے نجات عطا فرمائی تو مسجدیں بھی ڈھا دی۔ بنی اسرائیل نے کہا، حضرت موسیٰ اب کیا کرنا؟ نماز پڑھنے کو مسجدہ بھی نہیں رکھا ظالم۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اللہ کا حکم ہے، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو ہی مسجد سمجھ کے نماز پڑھو، نماز نہ چھوڑو نہ کو۔ ہاں جی، بہرحال بنی اسرائیل نے کہا، حضرت آپ یہ ظالم کی واسطے بد دعا کر دو۔ تب حضرت موسیٰ نے بد دعا کی، رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ پروردگار اب ان کے مالوں کو تباہ کر دے۔ ایک بات یاد رکھو، کافر جب غریب رہتا نا، امن والا رہتا، مال آیا رے پھر وہ فسادی بن جاتا ہے جی۔ تو مال جو ہے نا
یہ کافر کے لیے تو بالکل فتنے کا ذریعہ ہے. تو دعا میں پہلی جو ضرب لگائی ہے تو کہا ربنا اطمس علی اموالہم، اللہ ان کے مالوں کو پہلے تباہ کر. واشدد علی قلوبہم، اب ان کا کفر عذاب کا سبب بن چکا ہے، ان کے دل کو اور سخت کر دے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لے. اللہ اب ان کو توفیق نہ کو دے. اب دعا کس کی تھی؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی دعا تھی، قبول ہونا نا. لیکن اللہ کا قانون، اللہ نے اس بد دعا کے بعد بھی 20 سال تک فرعون کو مہلت دی. کتنے سال؟ 20 سال. اب ہمارے زمانے والوں کو کیا 10 سال ہی بس کیا سمجھ میں آ رہا کہ سر کے اوپر سے جا رہا ہے جی؟ نو ٹینشن. اللہ کا قانون ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے، فوراً پکڑ نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا اگر فوراً گناہوں پہ اللہ پکڑ کرنے لگے، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، سرزمین پر ایک بھی جاندار باقی نہیں رہے گا. گناہ کرتے ہی پٹ بول کے مرا، پورے بازارہ میں لاشاں پھیل جاتے ہیں. اللہ ڈھیل دیتا ہے، ظالم کو بھی ڈھیل دیتا ہے. ہاں جی. موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی، اس کے بعد بھی 20 سال تک فرعون کو اللہ نے مہلت دی. ظلم بڑھتے ہی چلے گئے. آخر اللہ کا حکم آیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ راتوں رات اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل جا. کہاں جانا؟ ارض مقدسہ، یعنی فلسطین کی طرف چلے جاؤ، جو تمہارا اصل وطن ہے، وہاں چلے جاؤ. حضرت موسیٰ نے قوم سے کہا تیاریاں کرو. اب فرعونی اپنے بوریا بستر بن کے اپنے جانوروں پر باندھنے لگے. فرعونیوں کو پتہ ہی نہیں چلا. کیوں پتہ نہیں چلا؟ مصر میں درمیان میں دریا بہتا ہے، دریائے نیل، اور مصر کو انگلش میں کہتے ہیں ایجپٹ. ہاں جی، مراٹھی میں ایجپٹ، اور اس کا کیپٹل ہے قاہرہ. مراٹھی میں بولتے کیرو. تو وہاں بیچ میں دریا بہتا ہے، دنیا کا سب سے لمبا دریا، دریائے نیل. تو دریائے نیل کے اس کنارے پر فرعونیوں کے محلات تھے، اور دوسرے کنارے پر اس جانب بنی اسرائیل کے جھگی جھوپڑیاں، سلم ایریا تھا، غریب لوگاں تھے نا جی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ تیاری کرو، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے. اچھا، یہ بنی اسرائیل کی جو عورتیں گھروں میں کاما کرتے تھے نا فرعونیوں کے، وہ ہوشیار. انہوں فرعونیوں کی عورتوں سے بولے اجی ہماری ایک عید آ رہی ہے، اور ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے گلے میں پہننے کو زیورات نہیں ہیں، نہ کانا میں بالیاں ہیں، نہ کچھ. ذرا ادھار دیے تو بہت اچھا ہے، ہم اپنے عید کے موقع پہ پہنتے، بعد میں لا کے واپس کر دیتے. عورتیں کیسے رہتے؟ عورتیں فرعونی بولے لجامہ. ان کو معلوم تھا ان کی دوڑ کہاں تک ہے، یہ دھوکہ دے نہیں سکتے. بہرحال بنی اسرائیل کی عورتوں نے فرعونیوں کی عورتوں سے زیورات مانگ لیے، اور ادھر تیاریاں ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا رات کے وقت نکل جاؤ فلسطین کی طرف. آپ کم تھے کیا؟ 6,70,000 آپ یہ ہجرت کر کے نکلے. خدا کی شان،
ایک ایسا صحرا لگ گیا. صحرا سمجھتے ہیں نا, ریگستان, راستہ ہی نظر نہیں آ رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے پرانے بڈھوں کو جمع کیا, ان سے پوچھا کیا بات ہے کہ ہمیں راستہ نظر نہیں آ رہا. تو پرانے بڈھوں نے کہا ہم نے سنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام انتقال سے پہلے اپنے 11 بھائیوں سے ایک وصیت کی تھی کہ جب بھی تم مصر سے اپنے وطن جاؤ, بیت المقدس فلسطین, تو مجھے بھی یہاں سے لے کے جانا, یعنی میری نعش کو. حضرت موسیٰ نے کہا تم میں سے کوئی جانتا ہے یوسف علیہ السلام کی خبر کہاں ہے؟ انہوں نے بولے حضرت ہمارے کو نہیں معلوم. ہاں, ایک بہت زیادہ عمر رسیدہ بوڑھی عورت ہے, 400 سال عمر تھی اس بڈھی کی, ہے جی, پہلے عمریں زیادہ ہوتی تھی, اس کو معلوم ہوگا. اب اتنے بڑے مجمع میں وہ 400 سال کی بڈھی کہاں ملنا چاہیے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی, اللہ میری آواز اس بوڑھی تک پہنچا دے جو یوسف علیہ السلام کے قبر کا نشان جانتی ہو. جب موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی, وہ بڑی بھی سامنے آئی. حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا, بڑی بھی کیا یوسف علیہ السلام کی خبر تم جانتی ہو؟ اس نے کہا ہاں. حضرت موسیٰ نے کہا پھر بتاؤ. وہ بوڑھی بھی بہت ہوشیار, اور میں بولی ایسا نہیں بتاتی, میری 2 شرطیں ہیں, اگر 2 شرطیں پوری کرنے کا وعدہ کرے تو بتاتی, نہیں تو نہیں بتاتی. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے, کیا ہے شرط؟ اس نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ تم وطن جا رہے ہیں, کہیں مجھ بوڑھی کو یہاں چھوڑ کے نہ چلے جاؤ, اپنے ساتھ وطن لے جانے کا وعدہ کرو. حضرت موسیٰ نے کہا وعدہ. کہا دوسری شرط کیا ہے؟ اس بوڑھی نے کہا کہ جب تم جنت میں جاؤ گے نا, تو اس جنت میں مجھے بھی اپنے ساتھ رکھو گے. موسیٰ نے کہا یہ وعدہ نہیں کر سکتا, ٹھہر ذرا اللہ سے پوچھتا ہوں. اللہ سے دعا کی, اللہ یہ بڑی بھی شرط لگا رہی, جنت میں میرے ساتھ رہتی بڑی, کیسا کروں, وعدہ کروں نہ کو کرو؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ وعدہ کر لے. اصل میں یہ واقعہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا تھا. ایک مرتبہ حضور مدینے سے باہر گئے تو ایک دیہاتی کی جھونپڑی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور اس دیہاتی سے فرمایا کیا بھائی تیرے گھر میں کچھ کھانے کو, کچھ پانی پینے کو ملیں گا کیا؟ اور اس نے کہا آئیے جی. عرب لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے تھے. اس نے کھانا کھلایا, پانی پلایا اور حضور کی بڑی خدمت کی. حضور بہت خوش ہوئے, فرمایا جب بھی تو مدینہ آئے میرے سے ضرور ملنا. اس نے کہا اچھی بات ہے. اتفاقاً وہ دیہاتی مدینہ آیا, اسے یاد آیا کہ اللہ کے رسول میرے کو بلائے تھے, ملاقات کے لیے پہنچا. حضور نے پہچانا اپنے محسن کو. حضور نے فرمایا کہو تم نے بڑا احسان کیا, کیا مانگنا ہے مانگو. دیہاتی نے کہا جی ایک دودھ کی بکری دو, دودھ پی لوں میں اس کا. اور کیا ہونا؟ کہنے لگا ایک اونٹ دو, یہاں سے اپنے گھر کو جانے کے واسطے.
حضور نے فرمایا ارے دیہاتی، مانگ کر تو نے کیا مانگا؟ تجھے تو اتنا بھی نہیں آیا جتنا بنی اسرائیل کی بڑھیا نے مانگا تھا موسیٰ سے۔ پھر حضور نے وہ واقعہ بیان فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا، اس بڑھیا نے کہا میرے ساتھ چلو، ساتھ میں لے گئی اور اس نے کہا کہ یہ دریائے نیل کے بیچ میں یوسف علیہ السلام کی قبر ہے۔ تم بولیں گے دریا کے بیچ میں کیسا کیا دفن کرے؟ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ بڑی برکتوں کا زمانہ تھا۔ جب انتقال ہو گیا تو دریائے نیل کے ایک سائیڈ میں ان کو دفن کیا گیا۔ خدا کی شان اس سال اس سائیڈ میں خوب بارشیں ہوئی اور ادھر کی کھیتی فل جو ہے سیراب ہو گئی، اور دوسری طرف نہ بارش برسا نہ وہاں کھیتی ہوئی۔ ادھر والوں نے بولا یہ نہیں جمتا، وہ حضرت کی خبر وہاں سے نکال کے یہاں بناؤ، وہاں سے نکال کے نعش اس جانب دفن کی گئی۔ تو اس جانب اس سال فل بارشیں ہوئی، ادھر نہیں ہوئی۔ انہوں نے بولے یہ بھی نہیں جمتا، دونوں میں جھگڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو بیچ میں دفن کرو کہ دونوں کو برکت ملے۔ اس لیے دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا تھا یوسف علیہ السلام۔ پھر دونوں جانب بارشیں ہوئی، دونوں جانب خوشحالی آ گئی۔ تو اس بڑھیا نے بتایا کہ یہ دریا کے بیچ میں یوسف علیہ السلام کی قبر ہے۔ اب دریا بولے تو کیا ندی نالا سمجھے کیا؟ فل بہہ رہی تھی وہ دریائے نیل۔ اب نکالنا کیسا؟ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی تھے، اللہ سے دعا کی اللہ یہ دریا تیرے حکم سے بہتا ہے، آج اس کو تھوڑا سکھا دینا تاکہ ہم یوسف علیہ السلام کی نعش یہاں سے نکال لیں۔ حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہوئی اور پانی جو ہے ایک دم اندر جذب ہو گیا، زمین نظر آنے لگی۔ اس بڑھیا نے نشان بتایا کہ یہاں قبر ہے۔ قبر کھودی گئی تو اندر تابوت نکلا۔ ایک بات یاد رکھو، ہم لوگ جو دفن کرتے نا تو کفن میں لپیٹ کے ہم جو ہے دفن کر دیتے، لیکن عیسائی اور یہودی کفنانے کے بعد ایک صندوق کے اندر، اسے تابوت کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے زمانے میں فوجیوں کو کرتے، دیکھو فوج میں جو مر جائے نا یا سرحد پہ تو اس کی نعش کو جو ہے تابوت میں رکھتے ہیں لکڑی کے، ہاں جی، اور پھر وہ تابوت کو قبر میں اتارتے ہیں تو نعش جو اندر پیک رہتی۔ بہرحال جب اس تابوت کو نکالا گیا، ایک بیل بنڈی پہ اس کو باندھ دیا گیا اور پھر ساتھ لے کر چلے تو راستہ فلسطین کا نظر آنے لگا۔ اب چلتے رہے یہاں تک کہ سامنے سمندر آ گیا۔ یہ سمندر کا نام تھا بحر قلزم۔ لوگ کہتے ہیں دریائے نیل میں فرعون غرق ہوا، نہ، دریائے نیل تو مصر میں رہ گیا تھا۔ حضرت موسیٰ قوم کو لے کے آگے بڑھ گئے تھے تو آگے جو سمندر تھا، سمندر کا ایک حصہ اس جانب آ گیا تھا دو پہاڑوں کے بیچ میں، اور اس وقت اس کا پاٹ جو تھا نا چوڑائی 4 فرسخ کی تھی۔ ایک فرسخ ہوتا ہے 3 میل کا، تو 3 چوک 12 میل کا اس کا پاٹ تھا۔ اب سامنے سمندر آ گیا، بنی اسرائیل رک گئے۔ حضرت موسیٰ سے کہا حضرت اب کیسا جانا؟
یہاں تو درمیان میں سمندر ہے۔ اچھا، ادھر فرعون کو معلوم ہوا کہ روزانہ بنی اسرائیل کے مزدور جو آتے تھے آج نہیں آئے۔ کیا بات ہے، ایک بھی مزدور نہیں آیا وہاں۔ فرعون نے آدمی بھیجے، جاؤ ان کی بستیوں میں۔ وہاں جب پہنچے وہ تحقیق کرنے والے تو دیکھا پورے گھراں بند ہیں ان کے، ایک آدمی بھی نہیں ہے۔ انہوں آ کے رپورٹ پیش کرے، موسیٰ اپنی پوری قوم کو لے کے چلے گیا۔ فرعون کو اتنا غصہ آیا، اس نے کہا لشرذمۃ قلیلون، الپ سنکھیک ذلیل لوگ، انہوں نے تو ہمارا دماغ خراب کر دیا۔ فرعون نے حکم دیا، ٹھیک ہے میں ان کو سزا دوں گا۔ فرعون نے حکم دیا صبح مرغا بانگ دینے سے پہلے 7 لاکھ فوج یہاں حاضر ہو جائے۔ خدا کی شان، اس رات کی صبح کو مرغا ہی بانگ نہیں دیا۔ بنی اسرائیل کو ایک دن کا موقع اور مل گیا۔ بہرحال دوسرے دن فرعون 7 لاکھ فوج لے کر نکلا، خود بھی ایک گھوڑے پہ سوار تھا۔ تقریباً 70,000 اصیل گھوڑے تھے۔ یہ ہمارے یہاں گھوڑے رہتے نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصیل گھوڑے بہت شارپ رہتے ہو۔ تو فرعون 7 لاکھ فوج لے کے نکلا۔ بنی اسرائیل وہاں رکے ہوئے ہیں۔ حضرت یوشع بن نون جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبر بنے، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی اللہ کا حکم کدھر ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا آگے کی جانب ہے۔ یوشع بن نون اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیے، بہت دور تک گئے، لیکن گہرا جب سمندر ہوا گھوڑا آگے نہیں بڑھ سکا، واپس آئے۔ ادھر فرعون بالکل قریب پہنچا، بنی اسرائیل نے جو شور شرابے کی آواز اور گرد اڑتی ہوئی جب دیکھی تو گھبرا گئے، کہنے لگے موسیٰ، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے آگے بڑھتے ہیں تو ڈوب کے مر جاتے ہیں، اور یہاں رکتے نا، فرعون اتنی بری مار مارتا پوچھو مت، آگے بھی موت پیچھے بھی موت۔ انا لمدرکون، حضرت موسیٰ نے فرمایا قال کلا ان معی ربی سیہدین، فرمایا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب راستہ بتا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اپنی لاٹھی مار سمندر پہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہمیشہ ایک لاٹھی رہتی تھی، یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے دی تھی۔ شعیب علیہ السلام کو ان کے باوا نے، ان کے باوا کو ان کے باوا نے، یہاں تک کہ یہ لاٹھی آدم علیہ السلام لائے تھے جنت سے، جنت کے درخت آس کی تھی، جیسے حجر اسود جنت سے لائے تھے، اسی طرح کچھ اناج کے دانے، کچھ پھول جنت سے لائے تھے، زمین میں ڈال دیے تو یہ اناج اگا۔ تو وہ لاٹھی حضرت موسیٰ نے جب ماری اللہ کے حکم سے، پانی جو اچھلا ہے وہ برف کے پہاڑ بن کے کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ 12 راستے بن گئے۔ تم بولیں گے ہٹ، ایسا ہوتا کیا؟ جو تمہاری عقل میں نہ آئے اور نبی سے صادر ہو، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔
معجزہ اصل میں اللہ کی قدرت ہوتا ہے، نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو 12 راستے اس میں بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا ہاں بھاگو۔ اب پہلے جو ہے ان کو فرعون سے ہیبت تھی نا، اب اندر بھاگنا شروع کر دیا۔ 12 قبیلے، ہر قبیلہ ایک ایک راستے پر، 12 راستے اسی لیے بنائے گئے تھے۔ اب چل پڑے۔ اب اچھا چلنا نہیں چلنا، بڑی بددماغ قوم تھی۔ کہنے لگے موسیٰ وہ ہمارے بھائیاں چل رہے کہ نہیں چل رہے ہمارے کو نہیں معلوم ہو رہا، اللہ سے دعا کرنا، ذرا بیچ میں کھڑکیاں بنا بولنا۔ اللہ سے دعا کی، بیچ میں جو ہے روشن دان سے بن گئے۔ اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے، ہمت دلا رہے اور بھاگ رہے، یہاں تک کہ فرعون جب پہنچا اس نے یہ منظر دیکھا، سمندر میں راستے بنے ہیں اور موسیٰ اپنی قوم کو لے کے وہ راستوں پہ چل پڑے ہیں۔ فرعون کہنے لگا ہذہ الانہار من تحتی، دیکھا میں رب نہیں ہوں کیا؟ میں نے سمندر میں راستے بنا دیے، لیکن خود ڈر رہا بیٹا، آگے جانے کو ڈر رہا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، میکائیل بھی آئے۔ اب انہیں بادشاہ رکا ہوا ہے تو دوسرے بھی آگے نہیں بڑھ رہے، فوجیاں۔ جبرائیل نے دیکھا کیا کرنا بیٹے کو، یہ آگے بڑھ رہا نہیں، تو حضرت جبرائیل گھوڑی لائے، سامنے کھڑے کر دیا۔ فرعون کے گھوڑے نے اس کی بو سونگھی اور آگے بڑھا۔ آگے بڑھتے میکائیل نے آواز لگے چلو رے سرکار، آگے بڑھ گئے، پوری فوج اندر آ گئی اور بنی اسرائیل ادھر پار لگ گئے، سمندر کے پار لگ کے پلٹ کے منظر دیکھ رہے ہیں۔ اب فرعونی پورے جب بیچ میں آ گئے، سنٹر میں، اللہ نے سمندر کو حکم دیا پہلے کی طرح سے پھر سے جو ہے اپنی موجوں کے ساتھ واپس لوٹ جا۔ بس جی وہ برف جو پگھلی ہے، بڑی بڑی لہریں، بڑی بڑی موجیں اٹھنے لگی اور ان کو غرق کرنا شروع کر دیا۔ لے گچکیاں کھا رہے، جیل ڈوب رہے، چلا رہے۔ اب کون بچانے والا تھا؟ خدا کا عذاب جب آتا ہے نا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ جیسے کرونا، لوگ بولتے تھے بیماری ہے، بیماری رہے تو علاج ہونا نا جی اس کا، ہاں جی، پورے دنیا کے ڈاکٹراں مل کے اس کا علاج نہیں ڈھونڈ سکے، وہ تو اللہ نے اپنے کرم سے خود ہٹا دیا، ہاں جی۔ اور دنیا میں اتنی بڑی تباہی کبھی نہیں آئی۔ ایک جھٹکے میں 50 لاکھ آدمی مر گئے، 8 کروڑ آدمی پازیٹیو ہوئے کورونا سے اور 50 لاکھ آدمی مر گئے۔ سب سے ہوشیار کون ہے؟ امریکہ۔ وہ ہوشیار ملک میں زیادہ ہی مرے بیٹے۔ تو اللہ کا جب عذاب آتا ہے نا، پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ فرعونیوں پہ اللہ کا عذاب آیا، آپ پورے جو ہے گچکیاں کھا رہے اور اس میں جو ہے ڈوب جا رہے۔ اب یہ بنی اسرائیل ایسا لائن لگا کے سیریل دیکھ رہے، ٹی وی کا سیریل دیکھتے نا لوگ۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم سیریل دیکھ رہے تھے وہاں، یہ ظالموں کے ہلاکت کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اچھا فرعون بہت ہوشیار تھا بیٹا، ہاں جی، سمجھ گیا یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، کیسا بھی اللہ معاف کرتا نا کلمہ پڑھے تو۔ فَلَمَّا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جبریل نے دیکھا رے بدماش کلمہ پڑھ رہا، زندگی بھر جلا کھایا، اب کلمہ پڑھ رہا، چکر لیا، اٹھا کے مارا حلق میں پاک کے ساتھ، کہا آنا وقت عصیت قبل، کم وقت اب کلمہ پڑھ رہا، زندگی بھر جلا کھایا۔ بہرحال
اس کا کلمہ کام نہیں آیا. کیوں؟ ایک کافر جب موت کے فرشتے نظر آتے ہیں نا، اب اس کا کلمہ پڑھنا کام نہیں آتا، اب اس کا ایمان لانا کام نہیں آتا جب موت کے فرشتے نظر آنے لگے. کیونکہ اصل ہے ایمان بالغیب. جب فرشتے نظر آ جائیں تو ایمان غیب پر نہیں رہا، وہ تو مشاہدے میں آ گیا. دیکھے تو کوئی بھی مانتا ہے. کمال ہے بن دیکھے نبی کی بات پر یقین کر کے ماننا، یہ ہے ایمان بالغیب. قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول